السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، تین ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پہ رکھی ہے۔ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھیں، پوری مستغنی بھی نہیں اور کوئی مستثنا بھی نہیں۔ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دین نہیں سیکھ سکتا۔ دین اللہ نے اتنا آسان بنایا ہے، یہ پہلی ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے دین پر چلیں۔ دین سیکھا اور دین پر چلا نہیں تو محروم رہے گا۔ تیسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنا دین دنیا میں پھیلے، ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں، قدم کے ذریعے، قلم کے ذریعے، مال کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے سبق آگے بھیج دیا، تو اچھی بات ہے اسے آگے بھیج دی، لیکن صحیح بات بھیجنا۔ ہر جو واٹس ایپ کو بھیج دی وہ بھیج دی، یہ نہیں، اس میں غلط باتیں بھی ہوتی ہے۔ اس نے دیکھنے کا کہ کون بول رہا ہے اور کس کی بات ہے، کیا حوالہ ہے۔ بعض مرتبہ کو حدیث لکھتے ہیں اور نیچے لکھتے ہیں مسلم میں ہوتی نہیں ہے۔ بعض مرتبہ لکھتے ہیں بخاری، ان کو بہرحال بخاری لکھنا ہے، دیکھنے کون جاتا ہے بخاری میں ہے کہ نہیں۔ بعض مرتبہ تو لکھا قرآن، ایسے لکھ دیا نیچے قرآن میں ہے نہیں، یہ تو غلط بات گئی آپ کی۔ اس لیے جو بیان کرنے والا ہے اسے دیکھا جائے گا کہ کتنی بات صحیح کرتا ہے وہ۔ تو یہ تین ذمہ داریاں ہیں، اپنا دین سیکھو، اپنے دین پر چلو، اور اپنا دین دنیا میں پھیلے اس کی کوشش کرو۔ اور اگر ان تینوں میں سے ایک بھی نہ ہوا، دین سیکھا، دین پر عمل نہیں کیا، لیکن دین کو نہیں پھیلایا، کوشش نہیں کی، تو بھی پکڑا جائے گا۔ دین سیکھا، دین کو پھیلایا، لیکن دین پر عمل نہیں کیا، تو بھی پکڑا جائے گا۔ کچہری میں کھڑا رہنے پڑے گا حشر کے میدان میں، کہ آپ نے دین سیکھا کیوں؟ کہ آپ نے دین سیکھا لیکن دین پر عمل کیوں نہیں کیا؟ اللہ پاک میرے پاس ٹائم نہیں تھا، تو اللہ کہیں گے نہیں مانیں گے۔ آپ کو طاقت دی تھی، آپ کے پاس دکان کا وقت تھا، آپ کے پاس کاروبار کا وقت تھا، ایک دینی بیچارہ ایسا تھا کہ اس کے پاس وقت، اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس لیے یہ میری تین باتیں زندگی بھر کے لیے یاد رکھنا۔ تین ذمہ داریاں ہیں ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر
دین سیکھے، دین پر چلے، اپنا دین دنیا میں پھیلے، اس کی کوشش کرے۔ اچھا یہ 3 کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاباشیاں ملیں گی، اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکول کے اندر بچے جو ہے کامیاب ہوتے ہیں، جب بچے کامیاب ہوتے ہیں تو جلسہ رکھا جاتا ہے، جلسہ رکھنے کے بعد جو انعام کا بھی اعلان ہوتا ہے، ان کو انعام دیا جاتا ہے، شاباشی دی جاتی ہے، گاؤں والے جمع ہوتے ہیں، کوئی 1000 روپیہ دیتا ہے، کوئی 2000 روپیہ دیتا ہے، کوئی کپڑا دیتا ہے، کوئی قلم دیتا ہے، کوئی عطر دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارے یہاں کے رواج ہے، اور ہونا بھی چاہیے یہ، تاکہ اسے میں اس کی ہمت افزائی ہو۔ تو ہم اگر اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو شاباشی ہمیں اللہ کی طرف سے ملے گی اور انعام اللہ کی طرف سے ملے گا۔ دیکھو اب اس کے اندر چہرہ مہرہ نہیں لکھا جاتا۔ حضرت بلال جو ہے تو قبول صورت نہیں تھے، حضرت بلال کا حلیہ لکھا ہے، رنگ ان کا کالا تھا، قد لمبا، سر کے گنجے تھے حضرت بلال، آنکھیں پیلی تھی اور چھوٹی تھی، لال ڈورے تھے اس کے اندر آنکھوں میں ان کے، حضرت بلال کے دانت پیلے اور لمبے، ان کو حلیہ لکھا علماء نے۔ یعنی کوئی بھی چیز کشش کی نہیں ہے، ایک کشش کی چیز ہوتی ہے نا، کوئی چیز کشش کی نہیں ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہنی اللہ یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے، میں اللہ کے نبی براق پہ رہوں گا، اور تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا۔ یہ شاباشی نبی کی زبانی شاباشی نہیں ہوگی، چہرہ میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قابل شادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مدینہ میں کوئی لڑکی نہیں دیتا تھا حضرت بلال کو، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتی تھی، کہتے تھے مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ۔ حضرت بلال کہتے ہیں مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ۔ یہ زندگی گزرتی تھی ان کی، لیکن انہوں نے محنت کی دین پر۔ ایک مرتبہ یہ حبشہ کے رہنے والے تھے، مسجد نبی کے باہر حضرت بلال ناچ رہے تھے، رقص۔ حبشیوں کے ہاں ایک رقص ہوتا ہے، وہ جو کوئی خوشی کی چیز ہوتی ہے تو رقص کرتے ہیں۔ اور مسجد نبی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حرم شریف کا جو امام ہے تہجد کی یہ تراویح میں اگر جو ہے تو جنت کی آیتیں پڑھتا ہے تو وہ حبشی جو ہوتے ہیں نا، وہ جنت کی آیتیں سن کر ناچتے ہیں، نماز میں ہی ناچتے ہیں وہ لوگ۔ یہ ان کے یہاں ایک رواج ہے کہ حضرت بلال جو ہے یہ ناچ رہے تھے باہر، صحابہ نے دیکھا، ارے بلال کیوں ناچ رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا مجھے اس بات پر میں آج بہت خوشی ہے کہ اللہ نے ہدایت اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ اگر ہدایت تم مدینہ والوں کے قبضے میں ہوتی تو تم لوگ مجھے ہدایت بھی نہ دیتے، جیسے تم مجھے لڑکی نہیں دیتے ہو۔ یہ کہا حضرت بلال نے، بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو مجھے لڑکی نہیں دیتا، کیوں غریب ہے، اس کی چہرہ مورا ٹھیک نہیں، تو کچھ مال نہیں اس کے پاس، مکان نہیں۔ حضرت بلال نے کہا ہدایت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے تو میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی، تم لوگ تو مجھے ہدایت بھی نہ دیتے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان میں کسی لڑکی سے ان کی شادی کریں حضرت بلال کی، تو یہ ان کو شاباشی ملی۔ آپ نے فرمایا حلی اللہ کا یا بلال، بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، الاول من اقرع الباب، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، یہ حضور نے فرمایا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ اندر سے آواز آئے گی، رضوان پوچھے گا من القارئ، یہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ تو میں کہوں گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، دروازہ کھلے گا۔ تو بلال تیرے لیے خوشخبری ہے، میں سرخ اٹھنی پہ رہوں گا اور اٹھنی کی نکیل اور لگام تیرے ہاتھ میں ہوں، یہ درجہ دیا۔ حضور نے اپنا ڈرائیور بنایا، بڑا آدمی اپنا ڈرائیور جو ہے چھوٹے موٹے آدمی کے نہیں بناتا، اس کے شان کے مطابق بناتا ہے۔ تو نکیل اور لگام یہ کہ بلال تیرے ہاتھ میں ہوگی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ درجہ ملا۔
صدیق اکبر کو کیا شاباشی دی؟ حلی اللہ یا ابا بکر، ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے، ان الجنت لہا ثمانیۃ ابواب وانت تنادی من کل باب۔ ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 دروازے حشر کے میدان میں پکاریں گے، ابو بکر آ جا، ابو بکر آ جا، ابو بکر آ جا، ابو بکر آ جا، ابو بکر آ جا۔ ہر دروازے کیا کہے گا؟ ابو بکر میرے اندر سے، ابو بکر میرے اندر سے، ابو بکر میرے اندر سے داخل ہو جاؤ۔ یہ شان ہے، یہ شاباشی بھی دی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلی اللہ یا عمر، عمر تیرے لیے خوشخبری ہے۔ میں جنت میں گیا، داخل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے، پھر اس کے بعد حضور خواب بھی دیکھتے رہے۔ فرمایا میں گیا، میں نے ایک بہت بڑا محل دیکھا، سجا ہوا، لدا ہوا، خوبصورت، بہت بڑا محل سجا ہوا سفید موتی کا۔ میں نے ارادہ کیا کہ داخل ہو جاؤں، باپ نے روک لیا، محل ہے، نہیں جا سکتے۔ ارے بھی کس کا ہے؟ کسی نبی کا؟ کہ نبی کا نہیں، صدیق کا ہے، کہ صدیق کا بھی نہیں، تو کس کا ہے؟ یہ کہ یہ قریشی کا ہے، قریشی کا۔ آپ نے فرمایا میں قریشی ہوں، جب قریشی کا ہے میں قریشی ہوں۔ تو باپ نے کہا ہذا لشاب من قریش، یہ قریشی نوجوان کا ہے۔ کہا کون ہے وہ؟ عمر بن خطاب۔ اللہ نے تیرے لیے وہ محل تیار کیا ہے۔ بارے آئی حضرت عثمان کی، تو فرمایا حلی اللہ کا یا عثمان، عثمان تیرے لوگ یہ شاباشیاں مل رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل رہی ہیں، اور کہیں پر مل رہی ہے کہ ان لوگوں کے باغات بہت تھے، پیٹرول پمپ بہت تھے، بینک اکاؤنٹ میں پیسہ بہت تھا، تو دکانیں بہت تھی، زمین جو ہے ایکڑوں میں پھیلی ہوئی تھی نا، غریب لوگ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاباشی دے رہے ہیں ان کی دین کی وجہ سے، یہ یاد رکھنا۔ فرمایا حنی اللہ کا یا عثمان، عثمان تیرے لیے خوشخبری ہے، ان لکل نبی رفیق فی الجنہ ورفیق فی الجنت عثمان بن عفان۔ ہر نبی کا جنت میں ایک ساتھی ہوگا، اور اے عثمان جنت میں تو میرا ساتھی ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ باری آئی حضرت علی کی، کہانی اللہ کا یا علی، علی تیرے لیے خوشخبری ہے، اما ترضا یا علی ان یکون جنت کا مقابل جنتی، اے علی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تیری اور میری جنت آمنے سامنے ہوگی؟ میری جنت کھلی، تیری جنت دکھائی دے گی، تیری جنت کا دروازہ کھلا، میری جنت دکھائی دے گی، بیٹی کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کا یا علی، اے علی تیرے لیے خوشخبری ہے، اما ترضا یا علی ان یکون جنت کا مقابل جنتی۔ بعد میں اخیر میں آئی ہیں حضرت عائشہ، سب کو تقریباً 150 صحابہ ہیں، کچھ صحابیات ہیں، تجھے یہ ملے گا، تجھے یہ ملے گا، شاباش، انعام کائے پر ملا؟ کامیاب ہونے والوں کو انعام ملتا ہے، ناکام ہونے والوں کو انعام نہیں ملتا۔ یہ جو کھیل کھیلتے ہیں نا، جو کامیاب ہوتے ہیں ان کو انعام ملتا ہے، اور جو ہارتے ہیں ان کو جوتے ملتے ہیں۔ یہ ہے نا دنیا کا رواج۔ تو آخرت کا رواج بھی یہی ہے کہ دین کے معاملے میں کامیاب ہوا تو وہاں انعام ملے گا۔ یہ انعام کا آخر میں آئی ماں عائشہ، فرمایا گیا کہ حضرت مجھے بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ یہ میں آپ کی بیگم ہوں، مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا ہنی اللہ کے یا اویش، ہماری شریعت میں بیوی کا پیار والا نام رکھنا سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں۔ حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں اویش کہتے تھے، پیار میں عائش کہتے تھے، کبھی کبھی پیار میں حمیرہ کہتے تھے، کبھی کبھی پیار میں عفیفہ کہتے تھے، کبھی کبھی پیار میں صدیقہ کہتے تھے۔ یہ نام نہیں تھے، نام تھا عائشہ، لیکن حضور کہتے تھے پیار میں کہتے تھے ہنی اللہ کے یا اویش، ارے اویش تیرے لیے خوشخبری ہے، جس جنت میں تو داخل ہوگی اس جنت کی جو چھت ہوگی وہ رحمان کا عرش ہوگا۔ کتنی بڑی جنت میں اللہ تجھے داخل کرے گا۔ حسن حسین آئے، چھوٹے سے تھے حسن حسین، نانا ہمیں آپ نے فرمایا ہنی اللکما یا ریحانتی، اے میری دونوں ٹہنیوں، تم دونوں کے لیے خوشخبری ہے،
جنت تو تم دونوں کے بغیر مزین ہو ہی نہیں سکتی. ٹچ ٹچ ہوتا ہے نا، آخری ٹچ. تم دونوں جب جنت میں جاؤ گے تو آخری ٹچ ہوگا جنت کا. اسی طریقے سے ابو الدرداء حضرت مجھے آپ نے فرمایا حلی اللہ کا یا ابو الدرداء، اے ابو درداء تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے سب سے پہلے تجھ سے مصافحہ کریں گے. ابو دہدا ہے، فرمایا حضرت مجھے آپ نے فرمایا حلی اللہ کا یا ابو الدہدا، ابو دہدا تیرے لیے خوشخبری ہے، جنت میں فرشتے جنت کا پھل سب سے پہلے تجھے کھلائیں گے. یہ شاباشیاں. اور کائے پر شاباشی مل رہی؟ ہر ایک کے پیچھے ایک قصہ، ہر ایک کے پیچھے ایک قصہ، ہر ایک کے پیچھے ایک قصہ. حلی اللہ کا یا سہیب رومی، سہیب رومی کو کہا ارے سہیب تیرے لیے خوشخبری ہے، حوض کوثر پر سب سے پہلے میں تجھے پانی پلاؤں گا. کتنی بڑی چیز ہے یہ، شاباشیاں ہے، یہ انعام ہے. اور انعام کا ہے کہ ہر ایک کے پیچھے قصہ ہے. سہیب رومی کا بھی قصہ الگ، ابو الدرداء کا قصہ الگ، ابو دہدا کا قصہ الگ. ان لوگوں کے عبد الرحمن بن عوف آئے، یہ فرمایا جی حضرت مجھے کچھ ملے گا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا میرے ساتھی میں تو آئے گا لیکن سب سے آخر میں آئے گا. تب عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ حضرت میں سارا مال صدقہ کر دوں تو؟ یہ فرمایا پھر بھی تو آخر میں آئے گا. کہ حضرت کیوں؟ وہ تیرا مال ہے نا، تو مال میرا حلال مال ہے. بولے حساب تو حلال مال کا ہی ہوتا ہے، حرام مال کا حساب نہیں ہوتا. حساب حلال مال کا ہوتا ہے، حرام مال کا حساب نہیں ہوتا، وہ تو جہنم ہے. ہمارے بمبئی میں پروگرام ہوتے تھے نو مسجد میں، تو ایک آدمی نے زکوٰۃ کا بیان کیا تھا. تو ایک مرتبہ جب زکوٰۃ کا بیان کر کے میں نکلا، اور جب نکلتے ہی فون کی گھنٹی بجی. یہ کہ مولوی صاحب آپ نے زکوٰۃ کا بیان کیا، ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی، لیکن مولانا میں نے پورے سال میں 25 لاکھ روپے چوری کیے ہیں، کتنی زکوٰۃ آئے گی؟ ہمارے پاس اڑے ٹڑے لوگ آتے ہیں، سیدھے سیدھے آتے نہیں ہیں. ارے ڈاکٹر کے پاس میں اڑے ٹڑے لوگ آتے ہیں نا. تو میں نے کہا کہ وہ پیسہ تیرا ہے ہی نہیں، تو کہاں سے زکوٰۃ آئے گی؟ یہ پیسہ تو دوسرے کا ہے، واپس کر. اچھا میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ میرا فون نمبر کسی کو دینا میں تھا. آپ سمجھ گئے کسی کو دینا ہو تو پولیس مجھے ڈھونڈے گی. تو عبد الرحمن بن عوف سے کہا تو آئے گا میرے ساتھی میں، گھسیٹتا ہوا آئے گا اور اخیر میں آئے گا. اچھا ہر ایک کے پیچھے کس نے؟ یہ ابو دہدا جو تھے یہ مدینہ منورہ کے بڑے زمیندار تھے. ان کے مدینہ منورہ میں باغات تھے، کسی باغ میں 100 درخت، کسی باغ میں 200 درخت، کسی باغ میں 600 درخت. یعنی مدینہ منورہ میں زمین کا جو ریٹ ہوتا ہے باغ کا، 2 بھاؤ ہوتے ہیں، 2 بھاؤ. ایک بھاؤ ہوتا ہے زمین کا، بھی زمین کا یہ ریٹ ہے. دوسرا اتنے درخت ہیں کھجوروں کے، ایک ایک کھجور کے درخت کا یہ ریٹ ہے. ہمارے یہاں کی طرح نہیں کہ صاحب جو ہے زمین دے دی، زمین کے وہ جتنا جو کھجور یعنی جو بھی آم کے درخت ہیں سارا کے سارا ایک ساتھ سودا ہو گیا نا. وہاں زمین کا بھاؤ الگ، کھجور کے درخت کا بھاؤ الگ، دونوں بھاؤ الگ الگ کرتے ہیں، پھر سودا ہوتا ہے وہاں پر مدینہ منورہ میں. تو ان کے 600 درخت ہوتے ہیں ایک باغ کے اندر. 600 درخت کھجور کے تو بہت ہوتے ہیں. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قصہ ہوا، اور قصہ یہ ہوا کہ جیسے ہمارے سامنے کا دروازہ ہے تو مسجد نبی میں ایک ایسا دروازہ تھا، جب مسجد نبی پوری بنی نہیں تھی، سب ایسا دروازہ، بیچ میں کھجور کا درخت تھا. باقی مسجد نبی کے دروازے تھے نہیں، مین دروازہ وہی تھا، چھوٹی سی مسجد تھی. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بھی آدمی آتا تو وہ کھجور کے درخت سے ٹچ کر کے داخل ہوتا. جب ٹچ کر کے داخل ہوتا تو کپڑے خراب ہوتے. دوسرا کہ ماؤں کے مکانات تھے قریب میں، وہ آدمی جب کھجور کے درخت کے اوپر چڑھتا اپنا کوئی بھی کام کے لیے، نیچے بے پردگی ہوتی. جب نیچے بے پردگی ہوتی تو مائیں شکایت کرتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتے تھے کس کا درخت ہے؟ اس لیے کہ یہ اوپر چڑھتا ہے، ہم لوگ اپنے کمروں میں ہوتی ہے تو صاف دکھائی دیتا ہے، غربت کی وجہ سے چھت وغیرہ ڈال نہیں سکتے تھے. تو آپ نے اعلان کیا بھائی کھجور کا درخت خرید کر کوئی مجھے دے دے، میں جنت میں اسے کھجور کا درخت دلانے کا ذمہ دار ہوں. اور اعلان ہو گیا.
کہ یہ کھجور کا درخت خرید کر کے مجھے دے دے، تو جنت نے مجھ سے لے لے۔ یہ ابو دہدا بیٹھے ہوئے تھے، یہ چلے گئے۔ اس کے بعد منافق کا درخت تھا اور وہاں جا کر ابو دہدا نے اس سے کہا بھائی بیچے گا درخت؟ اس نے کہا نہیں بیچوں گا۔ میں نے کہا میں بہت زیادہ رقم دوں گا۔ ابو دہدا نے کہا ایسی رقم دوں گا کہ قیامت تک کوئی دے نہیں سکتا، اتنا اجر دوں گا۔ فرمایا کہ مجھے نہیں بیچنا۔ عربی تو بھاؤ تو سن، قبل کیا رقم دے گا؟ اب بات کیا ہوئی بھاؤ تو کیا رقم دے گا؟ تو میں دیکھو سامنے میرا درخت، میرا باغ ہے، 600 درخت لگے ہوئے ہیں، اندر میں نے مکان بھی بنایا ہے، اندر چھوٹی موٹی نہریں بھی ہیں بچوں کو کھیلنے کے لیے، اور میں نے اندر بہت شاندار فارم بنایا ہے، اور دیکھ سامنے دکھ رہا ہے، آدمی پیدل جائے 10 منٹ کے اندر پہنچ جائے، بلکہ 8 منٹ میں پہنچ جائے۔ اور مدینہ والوں کے لیے، جوانوں کے لیے 8 منٹ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو میں تجھے پورا باغ دے دیتا ہوں، مجھے کھجور کا درخت دے دے۔ اس نے کہا یار اتنا اچھا ریٹ تو کوئی نہیں دے سکتا۔ سودا کر لیا کہ یہ درخت میرا، یہ کہا آپ کا، وہ باغ تیرا، میں ابھی تھوڑی دیر میں نماز پڑھ کے جاتا ہوں اور پوزیشن دے دیتا ہوں۔ اس زمانے میں پوزیشن 2 دن کے بعد آنا، 4 دن کے بعد آنا، 1 مہینے کے بعد آنا، 15 دن کے بعد آنا، یہ نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت میں سامان نکالا، پوزیشن دے دیا، جا لے لو۔ ابھی ابو دہدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے فرمایا کہ حضرت وہ درخت میں نے خرید لیا ہے اور میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، آپ چاہے کٹوائیں، چاہے باقی رکھیں، چاہے اسے کاٹ کر دیوار بنا دیں، جو کرنا چاہیں آپ کریں، میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، لیکن آپ میرے لیے وعدہ کریں کہ جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا۔ تو آپ نے سارے صحابہ کے سامنے کہا انتم شہداء، ارے گواہ رہنا، گواہ رہنا، ابو دہدا کے لیے جنت میں کھجور کا درخت دلانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ اب بات پکی ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ باہر نکلے تو صحابہ نے ابو دہدا سے کہا مبارک مبارک۔ ابو دہدا نے کہا بھائی کیا کی مبارکبادی دیتے ہو؟ ارے جنت میں کھجور کا درخت ملے گا اس کی مبارکبادی دیتے ہیں کس کو؟ حضور نے وعدہ کر لیا تو بات ختم ہو گئی۔ تو ابو دہدا نے جواب کیا دیا، ارے بھائیو تم مجھے مبارکبادی دے رہے ہو جنت میں مجھے کھجور کا درخت ملے گا، ارے تم یہ تو سوچو جنت میں کھجور کا درخت تو ملے گا ہی ملے گا، میری جنت کی تو پکی ہو گئی، میری جنت کی تو پکی ہو گئی۔ میرا نام اشرے مبشرہ میں نہیں ہے لیکن ہو جنتی، تو جنت میں جو کھجور کا درخت ملے گا تو لٹکا کا تو نہیں ملے گا نا، زمین کے ساتھ ملے گا، میری جنت کی پکی ہو گئی، میں تو یہ سوچتا ہوں۔ اب اپنے باغ میں گئے، باغ میں جا کر آواز لگائی یا امت دہدا، او دہدا کی ماں نکل۔ ان کی بیوی آئی اور بیوی نے آ کر جو ہے دروازہ کھولا، دونوں میاں بیوی داخل ہوئے، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، دونوں جوان تھے، دو چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بچے بھی کھیلتا کودتا آگے آگے دوڑنے لگا ماں باپ کے سامنے۔ تو ابو دہدا کہہ رہے بیگم سنیے کہ بات کا سودا ہو گیا ہے۔ تو کس رہی ہے ام دہدا، کتنے میں ہوا؟ جن کا جنت میں کھجور کا درخت ملے گا اس پر سودا ہوا ہے۔ جنت میں حضور نے وعدہ کیا سب کے سامنے کہ جنت میں کھجور کا درخت دلانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ جب بیوی نے سنا تو بیوی نے کہا ماشاء اللہ نعم الزوج نعم الزوج نعم الزوج، ارے میرا شوہر کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے، کتنا اچھا سودا کر کے آیا، کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔ اور اگر آپ کی کڑی کی حور ہوتی تو بھائی آپ کی جو کڑی کی فرشی حور ہے یہ اگر اردو ہے تمہارا دماغ خراب ہے گیا اسے آپ مولوی چکر مار لیا، آپ لوگوں نے پیسہ پیتی تھا، مسجد بناؤ گا، مدرسہ بناؤ گا، دماغ خراب ہے گیا اسے۔ اور وہ مدینے کی خاتون کیا کہہ رہی ہے؟ نعم الزوج نعم الزوج نعم الزوج، 3 مرتبہ کا نعم الزوج نعم الزوج نعم الزوج، کتنا پیارا اچھا ہے میرا شوہر، کتنا اچھا سودا کر کے آیا۔ اب دونوں جہاں جا رہے ایک کھجور کی دی۔ عام طور سے
کھجوریں جو ہے کھجور کے درخت سے نیچے نہیں گرتی، لیکن جب خوب تیز ہوا چلے اور کھجور خوب پک گئی ہو اور خوب تیز ہوا چلے تو کچھ نہ کچھ ڈالے اوپر سے نیچے گرتے، تو کھجور گری۔ جب کھجور گری تو کتابوں میں لکھا کہ یہ دادا چھوٹے سے تھے، انہوں نے وہ کھجور منہ میں رکھ لی تو ماں دوڑی گئی اور کھجور جو ہے منہ سے نکالی۔ یہ کہا بیٹا اب یہ کھجور تیری میری اور تیرے باپ کی نہیں ہے، یہ کھجور کسی اور کی۔ یہ معاملات کی صفائی تھی، یہ معاملات کی کلیئرٹی تھی۔ آج ہماری طرح چالاکیاں نہیں تھی، آج تو ہم لوگ جو ختم ہوئے چالاکیاں تو ختم ہوئی۔ حضور کا دین چالاکیاں سکھاتا ہی نہیں ہے، حضور کا دین تو دل کی صفائی سکھاتا ہے۔ اور ایک مسئلہ بتاؤں، جس آج اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم دے۔ قلب سلیم کا کیا مطلب؟ وہ دل جس دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کچھ نہیں، اسے کہتے ہیں قلب سلیم۔ اور قلب سقیم کسے کہتے ہیں؟ وہ دل جس دل کے اندر کچرا بھرا ہوا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ امام صاحب ٹھیک نہیں ہے، یہ مؤذن بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بیوی بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، جس کے دل کچرا، حسد کا کچرا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جس کا دل پاک صاف ہوگا اس کی دعا بھی قبول، اس کی عبادت بھی قبول، اس کا قرآن پڑھنا بھی قبول، اس کی نماز بھی قبول، سب قبول۔ اور جس دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے اس کی عبادت اللہ کہتے ہیں ہم قبول نہیں کریں گے، نیکیاں بھی نہیں۔ ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، اب عشاء کی نماز پڑھ دل کے اندر وساوس آئے، وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، تو فرشتہ کیا کہے گا؟ بھی قبول کرنا نہ کرنا تو میرے بس میں ہے نہیں، قبول کرنا نہ کرنا تو اللہ کے بس میں ہے، لیکن تو نے نماز پڑھی ہے یہ میں لکھ دوں گا، فرشتہ لکھ دے گا کہ اس نے نماز پڑھی ہے عشاء کی، عشاء کا فرض اتر گیا۔ قبول اللہ نہیں کرے گا، اللہ کا ایک اصول ہے قبول کرنے کے لیے، انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کا ہی اللہ قبول کرتا ہے، تقوی والوں کا ہی اللہ قبول کرتا ہے۔ تقوی والا کون ہوتا ہے؟ جس دل کی صفائی والا ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ خیر گھر تک پہنچتی ہے، بھلائی گھر تک پہنچتی ہے، لیکن آج کل غفلت کی وجہ سے گلے سے معروف ہو جاتا ہے۔ اور بعض مرتبہ خیر آدمی جو ہے وہ ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جا رہا ہوتا ہے اور رستے میں اسے مل جاتی ہے خیر۔ میں اس پر آپ کو ایک قصہ سناؤں تو آپ سمجھ جاؤ گے۔ افغانستان میں حالات ہے، یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں، یہ ریئل قصہ ہے جو سنا رہا ہوں کہ یہ قصے سے مثال سے بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ افغانستان میں بہت حالات ہے، بہت حالات ہے، 600 سال پہلے کا قصہ ہے۔ تو ایک لڑکی، اس کے 2-3 چھوٹے بچے، اور یہ جو ہے بیچاری اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلی اور وہاں سے نکل کر چلی تو تاشقند پہنچی۔ یہ تاشقند، سمرقند، پھر فرغانہ، ہمارے سفر ہوئے وہاں پر، اور وہاں جو پٹیاں ساری ملی ہوئی ہے افغانستان سے، ایران سے یا ازبکستان، یہ ساری پٹیاں ملی ہوئی ہے۔ وہاں بحری راستے نہیں ہے، وہاں سے بری راستے ہیں، یہ آپ موٹر لے کر آدمی جا سکتا ہے وہاں۔ یہ لڑکی چلتے تاشقند پہنچی۔ اس نے کہا کہ تاشقند کا امیر جو ہے وہ مسلمان تھا، تاشقند کا بادشاہ جو تھا امیر، وہاں کا امیر المومنین کہا جاتا تھا اسے۔ یہی وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، یہ کون ہو؟ یہ کہا مجھے امیر صاحب سے ملنا ہے۔ بہت اچھا، جا کر خبر دی، وہ امیر جو اپنے تخت پر بیٹھا ہوا، یہ نوجوان لڑکی آئی، خوبصورت لڑکی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ تھے، اور جو ہے وہ لڑکی نے آ کر کہا میں افغانستان سے آئی ہوں، اور وہاں زلزلہ آیا، وہاں حالات آئے، اس حالات کے اندر میرا سارا گھر اجڑ گیا، شوہر بھی مر گیا، باپ بھی مر گیا، ماں بھی مر گئی، بھائی بھی مر گیا، میں اکیلی بچی، اور بچ بچا کر میرے بچوں کو لے کر چلتے چلتے پیدل میں وہاں سے آئی۔ میں اس لیے آئی ہوں کہ آپ امیر ہیں، اللہ نے پیسہ دیا آپ کو، آپ میری مدد کریں۔ اور ایک خوشخبری کی بات میں یہ سناتی ہوں
کہ میں سید گھرانے کی، یہ اس نے کہا انا بنت الرسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی میں سے بیٹی ہوں اور میں حالات میں آئی ہوں اور آپ سے مدد مانگتی ہوں۔ تو وہ جو امیر تھا تاشقند کا، اس نے کیا کہا، تو سید ہے؟ ہاں سید ہے، تو ثبوت لا، دلیل لا، کاغذ لا۔ اس نے کہا کہ سارا گھر اجڑ گیا، میں کہاں سے ثبوت لا، سب مر گئے، گھر ہی ختم ہو گیا، ساری چیزیں میرے زیورات سے وہ ختم ہو گئے۔ حالات ہے، اللہ حفاظت فرمائے ایسے حالات سے، بالکل فقیر بن گئی۔ فقیر میں چلتے چلتے راستے میں کہیں کسی نے دے دیا تو کھا لیا، ایسے بچوں کو پالتے پالتے میں یہاں تک پہنچی ہوں۔ یہ سنا تو آپ مسلمان ہیں، آپ کچھ نہیں مدد کریں گے؟ کوئی جگہ نہیں، سب لوگ کہتے ہیں میں سید ہوں سید ہوں سید ہوں، کوئی بھروسہ نہیں۔ تو سید ہے، اس کے کاغذات لا، سند لا، ثبوت لا، عربی میں کہتے ہیں اثبات لا، تو میں تیری مدد کروں گا، بھرنے نہیں دے، نکالو اس کو۔ نکال لیا، نکل گئی، باہر نکلی تو سامنے ایک مجوسی کا محل تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، یہ تو مسلمان تھا، تو سامنے مجوسی تھا محل والا۔ ہاں کیوں آئی ہے بیٹا؟ یہ فرمایا کہ دیکھو میں ایسے حالات آئے ہمارے یہاں افغانستان میں، بہت حالات میں آئی ہوں اور میں مدد لینے آئی ہوں، اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ میں حضور کی بیٹی ہوں، میں صرف بیٹی ہوں، سید گھرانے کی ہوں۔ ارے 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 تو سید آجا 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 اندر آجا اندر آجا اندر آجا۔ بہت اکرام کیا، بٹھایا، کہ یہ 3 کمرے تم کو میری طرف سے ہدیہ ہے، کھانا پینا تم کو پہنچ جائے گا، بچے جب تک بڑے نہ ہو تب تک جو ہے یہاں رہیں گے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے مال بہت دیا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ حضور کی بیٹی کی خدمت کرنے کی تو نے مجھے توفیق دی۔ تو نبی کے صحیح دھیان دیجیے، تو رہ بیٹا بالکل فکر مت کر، سارے بچوں کا خرچہ، کپڑا، تیرا خرچہ، کپڑا جو چاہیے ہمیں خالی لکھ کے دے دینا، آپ کو پہنچ انشاءاللہ۔ اب لڑکی خوش ہو گئی۔ رات آئی تو وہ جو تاشقند کا امیر تھا نا، اس نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ بہت بڑا ایک محل ہے، سجا ہوا لدا ہوا جنت کے اندر، بہت بڑا زبردست، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر سونے کی چابی لے کر کھڑے۔ یہ بادشاہ وہاں گیا، فرمایا کہ حضرت یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تجھے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی کس کا ہے؟ ابھی میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم اندر نہیں جا سکتے۔ کہ میں کیوں نہیں جا سکتا؟ تو حضور نے خواب میں کہا یہ محل تو مومن کا ہے۔ تو اس نے کہا میں مومن ہوں۔ اچھا تو مومن ہے، ثبوت لا، دلیل لا، سند لا، اثبات لا۔ اب جب حضور نے کہا دلیل لا، ثبوت لا، سند لا، تو مومن ہے، ثبوت کیا ہے؟ اور حضور نے ڈانٹا، بہت ڈانٹا۔ پھر حضور نے کہا میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور اس نے کہا میں سید گھرانے کی ہوں، پریشان حال تھی، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے تھے، اور تو نے جو ہے اس کو کہا ثبوت لا ثبوت لا ثبوت لا۔ اس نے جو ہے تو نے اس کی مدد نہیں کی، میں تیری مدد نہیں کروں گا، تو یہ محل میں نہیں جا سکتا، نکل یہاں سے، بھگا دیا فرشتے کے ذریعے سے، بھگا اس کو یہاں۔ بات ہو گئی۔ اب فجر میں جو اٹھا بادشاہ، خواب سمجھ گیا، خواب کی تعبیر بھی سمجھ گیا۔ بھائی وہ لڑکی کہاں گئی؟ کل آئی تھی، یہ کا سامنے مجوسی وہاں گئی ہے۔ اچھا یہ تو بادشاہ تھا، بھاگا بھاگا گیا وہاں، دروازہ کھٹکھٹایا تو مجوسی نکلا۔ بھائی وہ لڑکی آئی ہے تمہارے یہاں افغانستان سے؟ یہ تو آئی ہے، یہ کہ ہمیں دے دو، بادشاہ میں ہوں، میرا حق ہے میں اس کی خدمت کروں۔ مجوسی نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا۔ وہ بھی جو ہے بڑا تاجر تھا، لیکن یہ کام نہیں ہوگا، وہ لڑکی جو ہے وہ میرے پاس ہی رہے گی، اور میں نے اس کا سارا نظام بنا دیا ہے۔ تو بادشاہ جو تھا اس نے کہا کہ پھر تم مجھے دے دے، بہت بڑی مہربانی ہوگی، حضور نے مجھے بہت ڈانٹا ہے رات کو خواب میں۔ تو مجوسی نے کیا کہا؟ مجوسی نے کہا رات کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ڈانٹ رہے تھے تو اس وقت میں محل کے باہر تھا اور میں محل کے اندر تھا، اور میں سن رہا تھا حضور کی ڈانٹ۔ یہ اللہ نے انعام دیا ہے مجھے،
میں نہیں دوں گا. دیکھو خیر اس کے دروازے پر گئی, اس نے قدر نہیں کہ محروم ہو گیا. بھائی بادشاہ کے پاس خیر گئی, اس نے نہیں سنی تو محروم ہو گیا. اور خیر یہ خیر وہاں سامنے گئی تو مجوسی نے کہا یہ لڑکی اتنی برکت والی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہدایت دی, میں مسلمان بن گیا. اور میرے چونکہ میں بڑا ہوں اپنے خاندان کا, میرے خاندان کے 13 لوگ مسلمان بن گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو مجھے ڈانٹ رہے تھے تو محل کے باہر تھا, میں محل کے اندر تھا, میں سن رہا تھا تیری پٹائی ہو رہی ہے, اب میں نہیں سن رہی. آپ حضرات سے میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی خیر آپ کو ملے سمجھ لو یہ اللہ کی طرف سے چلے, آپ اس میں آگے بڑھے, پیچھے نہ ہٹے. اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے قریب ہے, ایک جملہ یاد رکھنا, بہت بڑے قریب ہے. اللہ اعلان کرتے ہیں روزانہ رات کو دونوں ہاتھ اللہ پھیلاتے ہیں پوری رات, اور دن میں پورا دن 24 گھنٹہ دونوں ہاتھ اللہ پھیلاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, ابھی سے رات شروع ہو گئی تو دونوں ہاتھ اللہ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اور دن کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں, اور دن کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں. رات پوری رات جب سورج شروع ہو جائے گا صبح اللہ ہاتھ پھیلائیں گے اور کہیں گے اور رات کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں. 24 گھنٹہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں. مسلم شریف کے حدیث میں نے حوالے بھی دے دیا, ان اللہ یبسط یدہ باللیل لمسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لمسیء اللیل. اللہ تعالیٰ دن کے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اور رات کے گنہگار تو آ جا معاف کر دوں, اور یہ رات کو اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اور دن کے گنہگار آ جا میں تجھے معاف کر دوں. کتنا بڑا کریم ہے اللہ. پھر بھی آدمی آ کر اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگے تو بتاؤ اس کی معلومی ہے کہ نہیں. اور اللہ کیا کہتے ہیں, عبدی ان اتیتنی لیلا قبلتک ان اتیتنی نہارا قبلتک تبارزنی بالمعاصی فی النہار وانا اطلعک علی فراشک فی اللیل. اے میرے بندے رات میں تو آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا, دن میں تو آئے گا میں تجھے قبول کر لوں گا. ارے دن بھر تو گناہوں سے میرا مقابلہ کرتا ہے, رات کو فرشتوں کے ذریعے سے میں تیری حفاظت کرواتا ہوں. غریب گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتائے, نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتائے. ایک دعا پڑھ لو میرے ساتھ, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جب حدیث شریف میں آتا ہے جو یہ دعا پڑھ لے تو اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں داخل کرے گا. کتنا کریم ہے اللہ بتاؤ. ایک دعا ایک مرتبہ پڑھنی ہے دعا, سورہ ابراہیم کی دعا ہے, امام صاحب لکھ کے دے دیں گے آپ کو. مظہر الرادہ فی ثواب العمل الصالح کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اور میری ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے حوالوں کے ساتھ. ایک مرتبہ اور پڑھو, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. جب پھر سے ہمارے اکاؤنٹ میں آگے نہیں کیا. ہماری شریعت میں نیکیاں کمانا بہت آسان ہے, گناہ معاف کرانا بہت آسان ہے, مشکل کیا ہے قبول کرانا. یہ بہت مشکل ہے قبول کرانا. نیکیاں کمانا تو کتنا آسان ہے بتاؤ. میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھیں اور دونوں مسکرائیں, آسمان پر اللہ بھی مسکراتے ہیں. گھر جا کر عمل کر لینا, کیوں دونوں میاں بیوی دیکھنا اور محبت سے مسکرانا. شکر اللہ نہ کہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھیں اور محبت سے لے کے دیکھ کر مسکرائیں اور تو اللہ بھی مسکراتے ہیں. اور گھر جا کر آپ کرنا, لیکن یہ مت کہنا کہ جو صاحب نے بدو سے اتنا خوش ہو تاج محل لڑائی یہ سب یہ تو تھے
تاری ماری بھی لڑائے تھے تو سر اچھا یہی میاں بیوی دونوں کے دونوں ایک دوسرے سے مسافہ کریں، 10 انگلیاں اس کی 10 انگلیاں اس کی، دونوں نے پیار سے محبت سے دونوں نے مسافہ کیا تو دونوں کی انگلیوں سے 20 انگلیوں سے گنا ایسے جھڑتے ہیں جیسے نل اگر آپ کھولو تو پانی کے ساتھ دھڑ 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 جڑتا ہے، ایسے گنا جھڑتے ہیں۔ نیکیاں معاف کرانے کے اسباب بہت ملیں گے اور نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت ملیں گے اور گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت ملیں گے۔ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، سارا مجمع بھرا ہوا کھٹا کھٹ مسجد نبی میں، اور صحابی نے کھڑے ہو کر وہاں ڈنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، بڑے میاں تھے، یوں فرمایا واہ ذنوبا واہ ذنوبا واہ ذنوبا، ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ۔ حدیث میں آتا ہے تو آپ نے وہی بیٹھے بیٹھے فرمایا بھی کیا گناہ کیے ہیں تم نے؟ تو انہوں نے کہا حضرت شرک کے علاوہ سارے گناہ کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا قریب آ جاؤ، بڑے میاں کو قریب بلایا، اور بڑے میاں کھٹ 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 جیسے ڈنڈا ہوتا ہے کھٹ 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 کرتے کرتے یہ جو حضور کے پاس آئے اور ڈنڈا بھی بہت عزت کے ساتھ رکھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لگے نہیں، اور بیٹھ گئے حضور کے سامنے۔ آپ نے فرمایا کیا گناہ کی ہے تم نے؟ سارا مجمع ہے، اکیلے تنہائی میں یہ بات نہیں ہو رہی ہے، حضور کی اور ان کی سب کے سامنے۔ تو انہوں نے کہا حضرت مجھے تو شرم آتی ہے، شرک نہیں کیا ہے، باقی جتنے گناہ ہیں میری جھولی میں موجود ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ دفع ہو جائے یہاں سے، میری بدن میں رکی ہوا ہے، یہ نہیں کہا۔ آپ نے فرمایا میں تجھے ایک دعا پڑھاتا ہوں، پڑھ لے۔ حضور پڑھا رہے ہیں، پڑھو آپ بھی میرے ساتھ، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی۔ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھائی۔ میری کتاب معین کا ہتھیار ہے، اس میں میں نے یہ دعا لکھی ہے، یہ قصہ بھی لکھا ہے، حدیث کا حوالہ بھی لکھا ہے، سمجھے؟ 3 مرتبہ دعا پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے میاں سے کہا تم قد غفر اللہ لک، بڑے میاں کھڑے ہو جاؤ، چلے جاؤ، اللہ نے آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کتنا آسان ہے، آپ نے میں نے پڑھی یہ دعا، اللہ نے ہمارے گناہ نے معاف کر دیا۔ گناہ معاف کرانا ہمارے شریعت میں بہت آسان ہے، نیکیاں بڑھانا ہماری شریعت میں بہت آسان ہے، مشکل ہے قبول کرانا، اور اللہ تعالیٰ ہیرا پھیری والوں کی قبول نہیں کرتا۔ چالاکی والی نیکی اللہ قبول کرے گا، کیونکہ ہیرا پھیری والی نیکی اللہ قبول کرے گا، جو مخلص خالص دل سے جو آدمی کرے گا اللہ اسے قبول کرے گا۔ ایک مرتبہ کتنا آسان ہے، آسمان کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہو، آسمان کی طرف دیکھ کر اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ 3 مرتبہ آسمان کی طرف دیکھ کر اتنا جملہ کہو تو اللہ ہنس کر جواب دیتے ہیں جا معاف کر دیں۔ تو اللہ کو ہنساؤ گے نا بھائی، بیوی کے سامنے ہنس کر بھی ہنسانا اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا میں پڑھ کے بھی ہنسانا، یہ حدیث تو کھلی ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پڑھنے کا ٹائم کہاں ہے، ہمیں تو نوٹیں جمع کرنی ہے، اپنے کو تو نوٹیں جمع کرنی ہے، کڑی والوں کو پیسے جمع کر رہی ہے، جسے پڑھنے کا ٹائم ہے کہاں، بیان سننے کا ٹائم کہاں ہے؟ یہ ساری باتیں میں میری کتابوں میں لکھ چکا ہوں۔ میری کتابیں ہیں، بکھرے موتی نام سنا ہوگا آپ نے، مومن کے ہتھیار نام سنا ہوگا، منتخب ابواب نام سنا ہوگا، کئی کتابیں ہماری الحمدللہ، روزانہ ہمارے سبق چلتے ہیں، وہ بھی آپ تک پہنچتے ہوں گے۔ روزانہ میں کچھ نہ کچھ گناہ معاف کرانے کا اسباب سبقوں کے اندر بیان کرتا ہوں۔ تو گناہ معاف کرانا بہت آسان ہے، اللہ اتنا بڑا کریم ہے،
اب یہ باتوں پر بات آئی، اب یہ حدیث سے سامنے آ رہی ہے۔ ایک صحابی تھے مدینہ منورہ میں، باغ میں عصر کی نماز کے بعد کچھ کام کر رہے تھے۔ ان کا باغ جو ہے وہ دیوار والا تھا، یعنی اونچی اونچی دیواریں تھی، تو اپنا کچھ کام کر رہے تھے باغ میں، تو کھڑکھڑ کی آواز آئی۔ جب کھڑکھڑ کی آواز آئی، دیکھا دائیں بائیں میں کون ہے، تو خوبصورت عورت تھی۔ اب شیطان غالب آ گیا۔ جب شیطان غالب آیا، یہ بھی قریب گئے اور انہوں نے جو اس نے وہ سب کنار کر لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، اتنے میں مغرب کی نماز کے وقت ہو گیا۔ اثر کے بعد یہ قصہ، پھر انہیں احساس ہوا یہ تو میں نے ٹھیک نہیں کیا، کیا کہوں، کس کو کہوں کس کو کہوں۔ یہ پھر آ گئے مسجد نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے اور حضور سے سارا قصہ بیان۔ حضرت مشکل یہ ہو گیا، میں کیا صاحب نے جواب کیا دیا، تو نے مغرب کی نماز پڑھی؟ کیا پڑھی؟ کہاں پڑھی؟ آپ کے پیچھے پڑھی؟ جا اللہ نے کر والا معاف کر۔ اور ابھی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، حضور فرما رہے ہیں، ابھی قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکیاں جو ہے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ نیکیوں کی مثال اینٹی بایوٹک کی ہے اور گناہوں کی مثال جراثیم کی ہے۔ جراثیم سوچتے ہو نا، انسان کے بدن میں جراثیم آتا ہے تو اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے، جیسے جراثیم ویسے اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے۔ تو نیکیوں کی مثال یہ جو ہے اینٹی بایوٹک کی ہے اور گناہوں کی مثال جراثیم کی ہے۔ یعنی آپ قرآن میں یاد نازل ہو گئی، کوئی چوک ہو جائے آدمی فوراً نیکی کر لے۔ آپ کو میں یہی کہتا ہوں، خدا اگر کوئی چوک ہو گئی فوراً استغفار پڑھ لو، فوراً درود شریف پڑھ لو، فوراً قرآن پڑھ لو، فوراً 2 رکعت نماز پڑھ لو، فوراً، تو وہ معاملہ ہلکا ہو جائے گا۔ اور اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی، درود شریف بھی نہیں پڑھا، استغفار بھی نہیں پڑھا اور اس میں ٹھہر کے ساتھ چلتے رہے تو بری مت مرو۔ یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ آیت نازل ہوئی اس صحابی پر، ان الحسنات یذهبن السیئات۔ ابو ہریرہ والی عورت کے قصہ سناتا ہوں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت نوجوان خوبصورت یہ آئی حضرت ابو ہریرہ کے پاس اور رات کے وقت میں دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو ہریرہ گھبرائے۔ ابو ہریرہ کی ماں مشرکہ تھی اور ابو ہریرہ مسلمان تھے، تو گھر میں جو ہے وہ تھوڑی سی ظاہر بات ہے کہ ماں ہے بت کی پوجا پاٹ کر رہی ہے، ابو ہریرہ مسلمان ہے، تو یہ حضور کے پاس آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ جاتے تھے، تو دونوں ماں بیٹے بعد میں ان کی ماں مسلمان ہو گئی، تو ابو ہریرہ اپنی ماں کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے کہ ایک ہی کمرہ، ایک طرف ماں لیٹتی تھی، ایک طرف ابو ہریرہ لیٹتے تھے۔ ان کے کوئی بھائی وغیرہ، ان کی کوئی شادی وغیرہ ہوئی نہیں تھی، اور رات کے وقت میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابو ہریرہ گھبرائے، ان کی ماں بھی گھبرائی، ارے رات میں کون آیا، رات میں کون آیا؟ ففتح الباب، دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی ہے، رات کے 2 بج رہے، 1:30 بج رہا ہے، لڑکی کیسے آئی یہاں پر؟ متحجبہ، متلقبہ، پردے کے ساتھ، بغیر پردے کے لیے۔ تو ابو ہریرہ نے کہا ماں بالو، ماں شانو، یعنی کیا ہے، کیوں آئی ہوا، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا ابو ہریرہ میں ایک مسئلہ پوچھنے آئی، آپ مجھے تفصیل مت پوچھنا، صرف ہاں نا کا جواب دے دو، ہاں یا نا، آگے کوئی تفصیل مت پوچھنا۔ ابو ہریرہ نے کہا تو ٹھیک ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ اپنی جوانی کے جوش میں مجھ سے زنا کی حرکت ہوگی، اسی زنا کی حرکت میں حمل پھیل گیا، اب میں پیٹ چھپاتی رہی گھر میں، اور میں شریف خاندان کی لڑکی ہوں، مدینہ کا بہت بڑا شریف خاندان، اس کی لڑکی ہوئی، مجھ سے کیوں ہوگی؟ جب حمل بچہ پیدا ہونے کا وقت آیا تو گھر والوں کو پتا نہ چلے، میں بہت پہاڑ پر ہوں، بکریاں چرانے کی بہانے، چلو بکریاں میں چراتی ہوں، یہ بہانے سے وہاں چلی گئی، بھائی بچہ پیدا ہوا اور میں نے اس کو قتل کر دیا، تو 2 گناہ میرے ذمے ہیں۔
زنا اور قتل. حل من سبیل، یہ سوال. حل من سبیل یعنی میری معافی میں کوئی شکل ہے کہ؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ تو کون ہے؟ حضور زندہ ہے اور مدینہ منورہ میں حرکت کی، تو کون ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ وہ سوال جواب مت کرو، آپ مجھے ہاں نا کا جواب دے دیں، یس یا نو. میری معافی کی کوئی شکل ہے؟ تو ابو ہریرہ نے کہا تیری معافی کی کوئی شکل نہیں، اندھے فنار جہنم. غصے میں یہ فتویٰ دیا ابو ہریرہ نے اور دروازہ بند کر دیا. اس لڑکی نے فنظرت الی السماء، آسمان کی طرف دیکھا اس لڑکی نے اور اللہ سے کہا اے اللہ میرا یہ حسن جمال جہنم کے لیے تو نے پیدا کیا تھا، میرا یہ مال و منال جہنم کے لیے تو نے پیدا کیا تھا، میری یہ جوانی جہنم کے لیے تو نے پیدا کی تھی. یہ کچر لڑکی روتی تھی. رات گزر گئی، فجر کی نماز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پوچھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نماز پڑھا کر آپ حاضر ہوتے تھے تو آپ صحابہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جاتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، سامنے ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے. ابو ہریرہ کو تھوڑا قریب آئے اور قریب آ کر یہ سارا قصہ سنایا. حضرت آپ کو ایسا ہوا، لڑکی آئی، کاتب شریف بنت الکریم، شریف کی بیٹی ہوں، کریم کی بیٹی ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میری معافی کی کوئی شکل ہے کہ نہیں؟ اب تک کیا ہونا ہے؟ ہاں مفتی صاحب آپ نے فتویٰ کیا دیا؟ ابو ہریرہ کو پوچھ رہے حضور آپ نے جواب کیا دیا؟ ابو ہریرہ نے کہا میں نے کہہ دیا کہ تیری معافی کی کوئی شکل نہیں تو جہنم میں جلے گی. بس حضور نے جو سنا حضور کو غصہ آ گیا اور آپ نے جملہ کہا اخطأت یا ابا ہریرہ، اخطأت یا ابا ہریرہ، اخطأت یا ابا ہریرہ. اے ابو ہریرہ تو نے بہت بڑی غلطی کی، تو نے بہت بڑی غلطی کی، بہت غلط جواب دیا، بہت غلط جواب دیا. اب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے کہا تم نے غلطی کی، غلط جواب دیا، تمہیں گھبرایا. میں نے کہا اللہ کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ معافی مانگ کر جنت میں چلے جائے اور ابو ہریرہ کے جہنم میں نہ چلا جائے. تو میں نے حضور سے کہا کہ حضرت مجھے صحیح جواب بتا دو، مدینہ منورہ کی چھوٹی سی بستی ہے، میں اس لڑکی کو ڈھونڈ لوں گا اور صحیح جواب دے دوں گا. مگر میں موجود تھا تو مجھے پوچھا کیوں نہیں تم نے؟ میں جب زندہ ہوں تمہارے سامنے ہوں تو مجھے تو پوچھ لیتے، بغیر پوچھے تم نے فتویٰ دے دیا، کہہ دیا اس کو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لڑکی تیرے دروازے پر کھڑی تھی، شرمندہ ہو اور اس کے آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کے دل کے اندر کڑھن تھی اور ندامت تھی اور وہ ندامت کے آنسو تھے اس کے آنکھوں کے اندر. وہ لڑکی تیرے دروازے پر کھڑی تھی اور اس کا جواب لے کر جبریل میرے دروازے پر کھڑا، تو اس کا جواب لے کر جبریل میرے دروازے پر کھڑا تھا. اور آگے قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. یہ اس کا جواب ہے لڑکی کا کہ کیا ہاں چپ ہو گئے، توبہ کرو، اچھے اعمال کرو تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف نہیں کرے گا، بلکہ گناہوں کو اللہ نیکی سے بدل دے گا. 100 گناہ 100 نیکیاں دے دے گا، گناہ تو ہو ہی جائیں گے اور یہ 100 نیکیاں دے دے گا. 1000 گناہ 1000 گناہ معاف، 1000 نیکیاں مل جائیں گی. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں تو گھبرایا، میرے کا پھنسا. ابو ہریرہ پھنسا، ارے میں تو جواب نہیں کرنا تھا. اب ابو ہریرہ کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد میں نے مدینہ منورہ کا گشت شروع کی، ہر گھر پر جا کر کہتا تھا ارے بنت شریف بنت الکریم ہے، وہ شریف کی بیٹی کریم کی بیٹی ہے، گھر میں تندر جواب آتا نہیں ہے. مدینہ منورہ کے کئی مرتبہ چکر لگائے، ایک ایک گھر میں جا کر کھٹکھٹائے، وہ لڑکی ملے تو جواب دے دوں اس کو، لڑکی بھی ملی. عشاء کی نماز میں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑی. جب حضور کے پیچھے پڑی تو حضور نے پوچھا هل وجدتها
وہ لڑکی ملی؟ میں کہا نہیں ملی تو حضور نے وہیں موڑ لیا. یہاں آیا تو حضور نے وہیں موڑ لیا. اب ہریرہ کہتے ہیں کہ میرا تو کھانا بھی گیا اور سونا بھی گیا. ایک تو ماں کا ٹینشن اور ایک دوسرا ٹینشن شروع ہو. ماں کا ٹینشن تو مسلمان نہیں تھی اور یہ میرا دوسرا حضور مارا ہو گئے. حضور ایک کے بعد پوچھتے تھے ارے وہ لڑکی ملی نہیں ملی چلی نہیں. اب ہریرہ کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کھڑے ہو گئے, کھڑے ہو کر کمرے میں چلے گئے اور میں جو ہے دیکھتا رہا. شرمت تھی میں نے کیوں جلدی کی جواب لینے کی. گھر آ گئے. جب گھر آ گئے تو کروٹیں لے رہا تھا, نیند نہیں آتی تھی. اے اللہ گزشتہ رات کو اس کو میری ضرورت تھی, آج مجھے اس کی ضرورت ہے. گزشتہ رات کو اس کی میری ضرورت تھی, آج مجھے اس کی ضرورت ہے. اللہ کہیں نہ کہیں سے تو بھیج دے, کہیں نہ کہیں سے بھیج دے, کہیں نہ کہیں سے بھیج دے. اتنے میں تصدیق دی کسی نے. اب وہ خوش ہو گئے, آئی 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 آئی. ارے میرے سر سے تو بڑا پہلے آئی آئی, لیکن وہ ہے کہ دوسری ہے کیا ہوتا ہے یہ بھی تیار. تو وہی کھڑی تھی سامنے کھڑی تھی. تو اب ہریرہ نے کہا کہ بہن جی پورا مدینہ ایک ایک گھر, ایک ایک کمرہ اور ایک ایک دروازہ میں نے کھٹکھٹایا ہے پورا دن. تو اس لڑکی نے کہا کہ ہاں میرے دروازے پر بھی 5 مرتبہ آپ آئے تھے, لیکن میں کیسے کہوں میں اس میں ہوں, یہ تو میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے. ہاں فکر بینی اور بین سکتا, یہ تو میرے اور اللہ کے درمیان راز ہے, میں کیسے کہوں میں اس گھر میں ہوں. اسی لیے حدیث کی کتابوں میں اس لڑکی کا نام نہیں آتا. میں نے ذکر ہوتی ہے اس سے لکھا ہے, لیکن میں نے کیا لکھا ہے ابو ہریرہ والی عورت کا قصہ, کون سے قبیلے کی تھی, کہاں کی تھی, کیا تھا, کچھ پتا نہیں. کسی لوگوں سامنے کسی نے کہا ہوگا لکھے نا آدمی ایسے ابھی تک تو نہیں لکھ سکتا. تو ابو ہریرہ نے کہا میں نے کل جواب دیا تھا وہ غلط تھا, صحیح جواب تمہارا آسمان سے آیا ہے. توبہ کرو, اچھے اعمال کرو, اللہ کو مناؤ, اور جو مناؤ گے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف بھی کر دے گا تمہارا, اور گناہ معاف نہیں کرے گا بلکہ اللہ گناہوں کو نیکی سے بدل دے گا. جب اتنا سنا اس لڑکی نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی اور بہت روئی. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ جہنم سے نجات کا ذریعہ تم نے بنا دیا وہ ہریرہ کو. مالدار لڑکی تھی, ہاتھ میں چاندی کے کنگن تھے اس لڑکی کے. وہ چاندی کے کنگن نکالے اور نکال کر ابو ہریرہ کو ہٹیا کیا. ابو ہریرہ فقیر سے بیچارے, مل گئے تو روزی سے ملے تو روزہ. وہ چاندی کے کنگن دیے تو ابو ہریرہ بہت خوش ہو گئے. اور پھر وہ اپنے ساتھ غلام اور باندیا لے کر آئی تھی, مالدار لڑکی تھی, غلام اور باندیا لے کر آئی تھی. تو کہا کہ اللہ تو نے مجھے جہنم سے آزاد کیا, میں یہ غلام باندیوں کی بھی آزاد کر دوں, سب کو آزاد کر دیا. تم بھی آزاد, تو بھی آزاد, تو بھی آزاد. ابو ہریرہ اللہ جزائے خیر دے آپ کو. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں کہیں نہ کہیں سنتا رہا, سوچتا رہا, کہیں آواز آئے تو پہچان لوں. آپ سمجھو نا یہ رہا, یہ آواز تھی, آواز تھی, لیکن آخر تک وہ لڑکی نہیں ملی, نہیں ملی, نہیں. یہ معافی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. اب کس سے دھیان آ رہے. عبداللہ اپنے عباس بیٹھے ہوئے مسجد نبی میں, ایک نوجوان آ گیا. اس نے کہا حضرت سوال. شاگرد تھا ان کا, سارے شاگرد بیٹھے ہوئے. حضرت ایک سوال کرنا ہے. جب آپ فوراً کیا سوال کرتے ہو؟ ذرا مجھے بولوں گا کہ لڑکی سے مجھے محبت ہوگی, اور ایسی محبت ہوئی, ایسے محبت ہوئی کہ اس کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی, مجھے بھی اس سے ہوگی. ہم دونوں مسجد نبی کے دروازے پر ملتے تھے کہ فلاں دروازے پر آ جانا, فلاں دروازے پر آ جانا, فلاں دروازے پر آ جانا. آج کل بھی عربی نہیں کرتے تو دروازے پر بلاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ آنا آ رہا, آگا لے سب تک بلے سوکھ تک. میں سمجھتا ہوں کہ تیری بیٹی بھی نہیں ہے, تیری بہن بھی نہیں ہے. بلا متخذات احدان, یہ گرل فرینڈ منع ہے, اس کو قرآن نے کہا ہے بلا متخذات احدان, چوری چھپی محبت مت کرو. تو وہ لڑکا نے آگے کہا کہ حضرت سب کچھ طے ہو گیا, وہ بھی تیار, میں بھی تیار. لیکن لڑکی نے یہ کہا کہ دیکھ میرے ساتھ شادی کرنی ہے تو میرے باپ سے آ کر بات کر. میں کہا نہیں, بہت اچھا. اب میں باپ کے پاس گیا, رشتے دار جمع ہوئے, یہاں پہ کیوں آئے ہو؟
ورنہ سے آپ کی فلاں لڑکی کے ساتھ میرا ارادہ ہے میں نکاح کروں، اگر آپ تیار ہو تو باپ نے کہا کہ نہیں ہمارا ارادہ نہیں ہے، ہم نے اس لڑکی کا ہمارے خاندان میں فلاں لڑکی کے ساتھ سوچا، سارے خاندان والوں نے مل کر ہم نہیں کریں گے۔ تو وہ کہا ذرا سوچ لو، وہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے ذرا سوچ لو، بعد لوگ ہوتے ہیں نا جڑے ہیں یار، ارے کہیں میں بھی ہوں گے ایسے لوگ ایک پٹھان کا پٹھان وہ جو ہے اپنا رشتہ لے کر گیا، ارے پٹھان کے پاس گیا اور کہا کہ تمہاری فلاں لڑکی سے شادی کرنی ہے، تو پٹھان نے کہا کیا سے ہمیں جو ہے نہیں دینی، ہمارے کسی والے کا ہمارا ارادہ ہے ہم وہاں کریں گے شادی، یہ سوچ لو، مجھے تو سوچنا نہیں ہے۔ اب جب بار بار اصرار کرتا رہا تو پٹھانوں نے مارنا شروع کیا اس کو، جب مارا تو نیچے بڑا بڑا کہہ رہا ہے تو میں منع ہی سمجھوں نا، تو مجھے بات نہیں، میں منع ہی سمجھوں نا، وہ بڑا بڑا کہہ رہا خود نکل رہا ہے اور کیا منع ہی سمجھوں نا تو اور مارا، تو میں انکار سمجھوں نا تو تجھے مار کیوں رہے ہیں، لڑکی تیری وجہ سے مارتا تجھے۔ وہ جو تھے انہوں نے کہا ذرا سوچو، صحابی تھے انہوں نے کہا کہ ہمارا ارادہ نہیں، تو فتح پوچھنے والے جو تھے عبداللہ اپنے عباس کے شاگرد تھے، یہ آ گئے واپس، کہا حضرت میں واپس آ گیا، 15 دن کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس لڑکے کا نکاح کسی کے ساتھ ہو گیا۔ اب جب میں نے سنا تو حضرت جی مجھے تو رات کو نیند نہ آئے اور کروڑے بدلتا رہوں، میرے ماں باپ کہے تھے تو سوتا کیوں نہیں ہے، پہلے تو رات کو سبق پڑھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، اب تو تیرے تہجد بھی گئی، تیرا سبق بھی گیا، قرآن پڑھنا بھی گیا، ارے مت پوچھے میں ٹینشن ہوں، اور کیا ٹینشن ہے تجھے، یہ کہوں میرے اللہ کے درمیان ہے۔ حضرت میں ایسے ٹینشن میں آیا، ایک دم مجھے غصہ آیا، تلوار دی اور تلوار لے کر اس کے گھر میں داخل ہو گیا اور اس لڑکی کو قتل کر دیا۔ یہ فتویٰ پوچھ رہا ہے، کون فتویٰ پوچھ رہا ہے؟ مدینہ کے ایک شاگرد حضرت عبداللہ بن عباس۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، غلب آنے کے غضب، تیرا غصہ اس پر غالب آ گیا، اب کچھ کیا پوچھتا ہے، ورنہ حضرت اب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اب دماغ حاضر ہو گیا، میں صرف اتنا پوچھنے آیا ہوں کہ میرے معافی کو کوئی شکل ہے، کس سے پوچھ رہا عبداللہ اپنے عباس ہے، میں نے قتل کر دیا لڑکی کو، بات ختم ہو گئی، تو میری معافی کی کوئی شکل ہے؟ تو عبداللہ اپنے عباس نے جواب کیا دیا، تیری ماں زندہ ہے ماں؟ باپ زندہ ہے؟ کہ تیری خالہ زندہ ہے؟ نہیں۔ چچا زندہ ہے؟ نہیں۔ تو عبداللہ بن عباس نے کہا اکثر الاستغفار واکثر الحسنات، استغفار بہت کر، نیکیاں بہت کر، اللہ تعالیٰ سے چمٹا رہے، اعمال کے ساتھ چمٹا رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا گناہ معاف کر دے، کہ عبداللہ بن عباس نے کہا۔ اچھا وہ تو چلا گیا، جانے کے بعد جو شاگرد سامنے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے عبداللہ اپنے عباس سے پوچھا کہ حضرت آپ نے پہلے ماں کا پوچھا، پھر باپ کا پوچھا، پھر خالہ کا پوچھا، پھر چچا کا پوچھا، اس لڑائی کا پوچھا آپ نے، یہ کیوں پوچھا؟ اس پر عبداللہ ابن عباس روئے، فبکا ابن عباس روئے اور یہ فرمایا میں نے قرآن کا بہت گہرا مطالعہ کیا ہے اور میں نے قرآن کو بہت تدبر سے میں نے پڑھا ہے، میں نے قرآن کو سمجھا ہے کہ جب بھی کسی سے بڑا گناہ ہو جائے وہ ماں باپ کی خدمت کر لے، ماں باپ کا پاؤں پکڑ لے، پاؤں پکڑتے ہی اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو گناہ معاف کرانا ہے بہت آسان ہے، اویس کرنی، یہ ماں کی خدمت کی وجہ سے حضور کے پاس نہیں ہے، خط لکھا ہوا ہے حضور کو، ارے میری ماں بیمار ہے پر میں مدینہ آنا چاہتا ہوں، آپ کو اگر دیکھ لوں تو جو ہے میں صحابی بن جاؤں گا، اگر آپ کو نہ دیکھوں تو میں صحابی نہیں بنوں گا، میں کیا کروں؟ آپ ادھر مت آنا، آپ نے فرمایا مت آنا مت آنا مت آنا، میں کی خدمت کر۔ ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں، وہ سب 3 چلے کے لیے نام لکھایا ہے، میری ماں بہت بیمار ہے، اب مرے تب مرے، اب کیا کرو 3 چلا جاؤ۔ میں نے کہا مفتی صاحب سے کچھ نہیں، آپ کے یہاں جو مفتی صاحب ہیں سارے کے سارے، ان سے کچھ کہ 3 چلے میں جاؤں یا ماں کی خدمت میں لوگ۔
پھر وہ کرنے کا قصہ سناتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا نہیں میرے پاس ہوتا نا، او بھائی میرے پاس ہوتا نا، وہ کرنے سے میرے پاس ہوتا نا، عجیب قصہ ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کو بولا، حضرت علی کو بولا اور یہ کہا تم دونوں کی ملاقات اویس کرنے سے ہوگی، تم دونوں اپنے مغفرت کے دعا اویس کرنے سے کروانا۔ حالات اویس کرنی صحابی نہیں، وہ تو عشر مبشرہ میں سے، اور حضرت علی عشر مبشرہ میں سے بڑے لوگ ہیں، بڑے قافلے ہیں ان کے پیچھے، اور اویس کرنی تو ان کے مقابلے میں کم ہے، لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں تم دونوں کی ملاقات اویس کرنے سے ہوگی، تم دونوں اپنی مغفرت کی دعا اویس کرنے سے کروانا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اویس کرنے آ نہیں سکے۔ حضرت علی اور حضرت عمر کہتے تھے یار حضور ہمیں یہ کہہ گئے کہ تم دونوں کی ملاقات اویس کرنے سے ہوگی، اس کو ڈھونڈنا کہاں پڑتا، اتنا آسان نہیں ہے۔ قرض جو ہے یمن کا علاقہ ہے، یمن کے رہنے والے، تو دونوں نے مشورہ کر کے یہ طے کیا ہم حج میں جاتے ہیں اور حج میں عرفات کے میدان میں اسے ڈھونڈتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائی، یہ کہا تھا کہ دیکھو اے عمر اے علی اویس کرنے سے تم دونوں کی ملاقات ہوگی، اور اس کی نشانی بتا رہا ہوں میں کہ اس کے یہاں پر کالا داغ ہوگا، ایک نشانی ہوگی تصویر میں، اور وہ ایک دم لمبا بھی نہیں ہے ایک دم پستہ قد بھی نہیں ہے، 20 کا ہے، اور اس کا نام یہ ہے، اور یہ اس کی نشانی ہے۔ بس جہاں تم یہ آدمی دیکھو اس کو پکڑ لے اور یہ جملہ کہنا بھائی میرے لیے مغفرت کی دعا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ کائے پر ان کو درجہ ملا ہے، ماں کی خطر، ارے بیٹا کہاں جا رہے ہیں، یہ بچوں کو سنبھالنا، یہ بچے جو کھڑے ہوتے ہیں نا ہمارا دعا ہولستا ہے، تو حکم میں کیا ہوگا کہ حالانکہ اویس کرنے کا درجہ بہت کم ہے عمر اور علی کے مقابلے میں۔ تو عرفات کے میدان میں حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا کہ دیکھو علی ہمیں ڈھونڈنا ہے، احرام کی حالت میں سب ہے، تیرا کام تو صرف یہ ہے کہ سب کی چادریں ہیں تو یاد دیکھتے رہنا، وہ داغ ہے کہ نہیں، تیرا کام اتنا ہے، میں مسافہ کروں گا اور تو اتنا دیکھتے رہنا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں داہنی طرف کھڑا ہو گیا اور حضرت عمر جو ہے اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے، اور پھر جو ہے حضرت عمر نے کہا آ جاؤ بھائی شام والوں نے مسافہ کیا، تو حضرت عمر نے حضرت علی سے کیا کہا تو سب کا دیکھتے رہنا، کچھ پتا نہیں ہے یمن سے شام چلا گیا ہو، کچھ پتا نہیں یمن سے کوفہ چلا گیا ہو، آدمی عزت کرتا ہے نا، تو تیرا کام تو دیکھتے رہنا۔ شام والے پورے ہو گئے، حضرت عمر نے کہا کوئی ملا نہیں ملا، حضرت میں دھیان سے دیکھ رہا ہوں کوئی صداق والا ملا نہیں ہے، کوئی ایسا ملا نہیں ہے۔ آخر میں حضرت عمر نے کہا مصر والے آؤ، مصر والے، اور مصر والے آئے، مصر والے گورے ہوتے ہیں، حضرت عمر دھیان سے دیکھنا، دھیان سے، لیکن حضور نے کہا ملاقات ہوگی، یقینی ملاقات ہوگی، حضور نے کہا تم دونوں کی ملاقات اویس کرنے سے ہوگی، اپنے مغفرت کی دعا اویس کرنے سے کرنا، یہ درجہ کہیں پر ملا ہے، ماں کی خدمت پر ملا ہے۔ مصر والی بھی ختم ہو گئی، پھر حضرت عمر نے اعلان کیا یمن والے کھڑا ہو جائے، قرض یمن کا ہے، تو حضرت عمر نے کہا دیکھ اس میں تو 100% ہوگا ہی، وہ خر میں جو ہے یمن کا ہے، یہ کہیں نہیں ملے گا۔ اب یمن والے 1 2 3 حضرت عمر بھی مار رہے کہ دیکھتا رہے، حضرت عمر علی کہتے تھے نہیں ملا، رہے کہتا ہے نہیں ملا، یہ تو ختم ہونے آئے، مسافہ تو ختم ہو، دیکھتا رہے نہیں۔ اب یمن والے بیٹھے، حضرت عمر نے پوچھا بھئی آپ لوگ یمن سے آئے ہو، کہاں یمن سے آئے تو تمہارے اندر کوئی اویس کرنی کوئی ہے تمہارے خاندان میں یمن میں؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوگا، ہاں حضرت میرا چچا بھائی ہے، تو لیکن آپ کی کیا ضرورت پڑی اس لیے وہ تو پاگل ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اویس کرنی جس کا نام آپ لے رہے ہو وہ تو پاگل ہے، وہ مسلم وہ تو پاگل ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا وہ پاگل نہیں ہے، تو پاگل ہے، وہ پاگل نہیں ہے، بتاؤ وہ ہے کہاں؟
ہاں حج کے لیے آئے ہیں ذرا چکر میں بھائی ہمارے قافلے کے ساتھ ہی آیا ہے حج میں، تو پھر تمہارے لوگوں کے ساتھ ہے نہیں، یہ بولے اسی لیے کہتا ہوں بادل ابھی نمبر میں وہ بادل نہیں، وہ ہے کہاں ہمیں لے کے چلو. حضرت عمر، حضرت علی، وہ چچا بھائی اور ایک اوس کرنے کا پڑوس، یہ چار. اس نے کہا کہ یہ اس کے گھر کے قریب ہی اس کا گھر ہے. حضرت عمر نے کہا اس کو بھی لو. یہ چار آدمی ہو گئے. حضرت عمر، حضرت علی، چچا بھائی اور پڑوس. چلو اب ڈھونڈنے کے لیے نکلے. ایک درخت کے نیچے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا تھا. تو انہوں نے کہا وہ مجھے نماز پڑھ رہا ہے، وہ مجھے نماز پڑھ رہا ہے، وہ اب کچھ خاموشی کے ساتھ. اب وہ نماز پڑھ رہے تھے، یہاں جا کر پیچھے جا کر بیٹھ گئے. حضرت عمر بھی خاموش رہے، حضرت علی بھی خاموش رہے، تو چچا بھائی اور پڑوسی بھی خاموش رہا. اسے پتہ چل گیا کہ کچھ لوگ آئے ہیں. تو نماز پوری کی اور نماز پوری کر کے جو ہے سب سے پہلے اپنے چچا سے مسافر کیا. چچا بھائی سے وہ رشتے دار تھا. پھر پڑوسی سے مسافر کیا، وہ بھی قریبی آدمی تھا. حضرت عمر صاحب نے سے مسافر نہیں کیا، اسے کو پہچانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے. تو انہوں نے مسافر کرایا کہ بھائی دیکھو یہ حضرت عمر ہے یا دہلی ہے. اچھا حضرت عمر نے سوال کیا آپ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام ہے عبداللہ. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے بندے تو سب ہیں، تیری ماں نے میرا کیا نام رکھا؟ ہمارے یہاں بھی ہیرا گھری میں کہتے ہیں نا عبداللہ، عبداللہ لیکن عبداللہ کے بڑے تھے. تو انہوں نے جواب میں کہا میرا نام عبداللہ ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے بندے تو سب ہیں، آپ کی ماں نے آپ کا کیا نام رکھا؟ تو انہوں نے کہا میری ماں نے اویس نام رکھا. اچھا تو ماں والے اویس تم نے حضور کو خط لکھا تھا؟ ہاں میں نے لکھا تھا. حضور کا جواب آیا تھا اور میرے جھولے میں وہ جواب موجود ہے. فوراً خط نکال کر دکھایا، یہ حضور کا خط. حضرت عمر رو دی اور حضرت عمر نے کہا میرے لیے مغفرت کی دعا. تو اویس کرنے جو ہے وہ رو دی. حضرت آپ اس میں بڑے، میں کہاں آپ کہاں؟ آپ کا درجہ تو بہت اونچا ہے، صحابی اور اشر مبشرہ میں. تو حضرت عمر نے کہا زیادہ بات مت کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا عمر تیری ملاقات اویس کرنے سے ہوگی، اپنی مغفرت کے دعا اویس کرنے سے کروانا. ماں کی خدمت کی وجہ سے درجہ تمہیں ملا، اپنے مغفرت کے دعا اویس کرنے سے کروانا. بعد اویس کرنے نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغفر لعمر بن الخطاب. ایک گھنٹے کی دعا نہیں، آدھی سیکنڈ کی، ایک سیکنڈ کی. اللہم اغفر لعمر بن الخطاب. ان چاروں نے آمین کی. حضرت علی کھڑے ہو گئے، میرے لیے دعا کر. تو حضور نے مجھے بھی کہا تھا کہ اللہم اغفر لعلی بن ابی طالب، اے اللہ علی بن طالب کو معاف کر. اور یہ سارا قصہ سب کو پتا تھا کہ حضور نے اس کو بھی کہا، اس کو بھی کہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات صحابہ کو بھی کہا تھا، ارے میں تیری ملاقات بھی ہوگی عوض کرنے سے، ارے تیری بھی ہوگی، ارے تیری بھی ہوگی، تیری بھی ہوگی. اپنی مغفرت کی دعا کرانا عوض کرنے سے. سب آ گئے. حضرت عمر نے کہا ایک کام کر، سب کو تو کہاں جواب دیتا ملے گا، یہ دعا کر دے کہ اللہ عرفات میں جتنے ہیں تو سب کو معاف. سراج عوض کرنے دعا مانگی. یہ درجہ کائے پر ملا ہے بھائی؟ میں مضمون اسی میں سمجھتا ہوں ماں باپ کی خدمت کو. جو ماں باپ کی دعا لے گا اس کی نسلیں چمکے گی، جو ماں باپ کی دعا نہیں لے گا، بس دعائیں لے گا، اس کی نسلیں اگڑے گی. اور ایک بات یہ یاد رکھنا کہ اللہ ماں باپ زندہ ہو یا مر گئے ہو، روزانہ ماں باپ کے لیے دعا کرو. یہ انسان کے ساتھ زندگی کی علامت ہے. ماں باپ زندہ ہو یا مرنے کے بعد دعا کرنا یہ نہیں ہے. زندہ ہو تب بھی کرو، مر گئے تب بھی کرو. تو یہ آدمی شہید ہے، یہ عورت شہیدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت چمکائے گا. تو ماں باپ کے لیے دعا کرو گے انشاءاللہ. اب آپ لوگوں کو میں کچھ ہدیے دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ ارے کھڑی والے بتاؤ تو صحیح، سب قبول کرو گے؟ دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت میں ایک بہت بڑا محل تیار ہو جاتا ہے.
20 مرتبہ پڑھے 2 محل کی جائے, 30 مرتبہ پڑھے 3 محل کی جائے. آج کل میرے شاگردوں کو میں کہتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. سورہ اخلاص کا مطلب ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ سورہ اخلاص. میں اس لیے کہتا ہوں کہ کئی لوگوں کو سورہ اخلاص کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. اتنے سیدھے سادے ہوتے ہیں کہ انہیں سورہ اخلاص کا پتہ ہی نہیں ہے. سورہ اخلاص کیسے کہتے ہیں, پوچھتے رہتے ہیں. میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. تو 313 مرتبہ اگر سورہ اخلاص روزانہ آپ پڑھو گے انشاءاللہ 31 بنگلے جنت میں روزانہ تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا. دنیا میں 2 بنگلے بناؤ تو انکم ٹیکس والے فون کرتے نہیں کرتے, 2 کروڑ لے لو تو انکم ٹیکس والے فون کرتے نہیں کرتے, کوئی فون نہیں کرے گا. کڑی میں پراپرٹی بہت بنائی, نندا سر میں پراپرٹی بہت بنائی, مکانات بنا لیے, بنگلے بنا لیے. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے اس کڑی کے چمن کو اور گلشن کو ہمیشہ کے لیے روشن رکھے اور قیامت تک روشن رکھے. لیکن میں مرنا تو ہے, ایسا تو ہے نہیں کہ اگر آپ اسرائیل علیہ السلام سے سیٹنگ ہو گئی ہے کہ کڑی میں بتاؤ گے بھائی, تو کڑی میں بتاؤ گے بھائی ابھی لوگ بیوی تھی, یہ تو ہے نہیں, بتا جائے گا جہاں بھی ہوگا. اس لیے اپنے کو جو ہے مرنے کے بعد بھی پراپرٹی تیار کرنی ہے. اور آسان طریقہ کیا, 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو, روزانہ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور ایک آسان کر کے سمجھاتا ہوں, ایک ساتھ نہیں پڑھنا, تھوڑا تھوڑا پڑھو. کئی 25 مرتبہ پڑھ لیا, کئی 15 مرتبہ پڑھ لیا. اور آسان کر کے سمجھاتا ہوں, فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ پڑھ لو, ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو, عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو, مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو, عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. یہ 313 ہو گیا. اور اگر زیادہ پڑھو گے تو بھی ہے. آپ کے احمد آباد کے ایک ڈاکٹر نہیں ہے شکاگو میں, اس نے کہا کہ حضرت جی جب سے میں نے سورہ اخلاص کا وظیفہ سنا میں نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھا ہے. آپریشن کرتے کرتے بھی سورہ اخلاص پڑھتی ہے. امریکہ میں رہتی ہے, آج کل ٹورنٹو میں. مذہب میں نے 10 لاکھ مرتبہ پڑھا. اور ابو جی میں نے 5 لاکھ تو آپ کو ہدیہ کر دیا, 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا ہے. لیکن ابو جی بنگلے ملیں گے بنگلے؟ میں نے کہا کروڑوں مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں بنگلے ملیں گے, کروڑوں مرتبہ قسم کھا کے. کیوں؟ یہ حدیث صحیح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے کہا مستقل احمد سے یہ حدیث ہے, بنگلے ملیں گے, یقینی طور پر ملیں گے. اب گجرات میں تو فکر ہوتا ہے بھاڑے کا. ارے وہاں کا بھاڑو واڑو آپ سے کہ نہیں آ رہے, آٹلا بتا بنگلہ کا بھاڑو چھو آپ سے, یہاں بھاڑو کون آپ سے؟ میں وہاں میڈم بھاڑا تو آئے گا نہیں, آٹلا بتا بنگلہ کرسو چھو, میں کہ جنت میں جیسو نہیں اتنا مشورہ کرسو آپ اچھا ٹینشن نہیں لو تم, اچھا بنگلہ بنا ہوگا تو آپ لوگ بنگلے بناؤ گے انشاءاللہ. اب تو چھوٹی چھوٹی عمر میں جو بچے ہیں نا سبق سنتے ہیں, سر آپ کو جی ہم تو گھر سے مدرسے میں جاتے ہیں 2-3 بنگلے بناتے چلے جاتے ہیں, اور مدرسے سے گھر پر آتے ہیں 2-3 بنگلے بناتے چلے جاتے ہیں. کتنا آسان ہو گیا. آپ کی خواتین جو آپ کی فرقی ہو رہے اللہ انہیں آباد رکھے, ان سے کہو روٹی بنا تو بنا لو, چائے بنا تو بنا لو, ایک ساتھ تو پڑھنا نہیں ہے, تھوڑا بڑا کر کے پڑھنا ہے, بناؤ تو بن جائے انشاءاللہ. اور اس پر ایک حدیث سنا, اسے کوئی بات کرو دلیل ہونی چاہیے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا, عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ, جنت میں اللہ ایک بہت بڑا محل بنا دے گا. حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ پڑھوں جنت میں بڑا محل؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو حضرت عمر نے کیا کہا, اذن لا استغفر یا رسول اللہ, پھر تو میں بہت زیادہ محل بناؤں گا. آپ نے بولا جتنی طاقت ہوگا تو بناتے تھک جائے گا, اللہ دیتے یہ تھک بنا. یہ حضرت عمر کی, یہ مسند احمد کی. دوسرے ایک صحابی تھے معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری, یہ مدینہ منورہ میں, ان کا نام تھا معاویہ ابن معاویہ لیثی انصاری.
तबूक के मौके के ऊपर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का तबूक चले गए थे। ये यहाँ बीमार हुए, मदीना में बीमार हुए, जा नहीं सके। इंतकाल का वक्त करीब आया, हजरत जिब्रील जो है डायरेक्ट तबूक गए और कहा कि हजरत वो मुआविया इब्न मुआविया जैसे अंसारी का इंतकाल हो रहा है, हम क्या करें? उसको वही गुस्ल दे देवे, वही जनाजा पढ़ लेवे, वही बस्ती में दफन कर देवे। आपने फरमाया ना भाई ना, यहाँ लाओ, यहाँ गुस्ल देंगे, जहाँ उसको जनाजा पढ़ा जाएगा, मैं पढ़ाऊंगा जनाजे की नमाज। साहब फरिश्ते गए वहाँ, इनका इंतकाल हो चुका था। सारे के सारे फरिश्ते उनका जनाजा मदीना मुनव्वरा से लेकर चले तबूक को। मदीना मुनव्वरा से तबूक 600 साढ़े 600 700 किलोमीटर है। सारे के सारे साहब फरिश्ते जो लेकर आए, वहाँ गुस्ल दिया गया, पहनाया गया और वहाँ हुजूर ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। फिर हज़रत जिब्रील ने पूछा, ये दफन करके या बकरी में ले जाओ? अब उन्होंने यहाँ क्यों? बकरी में ले जाओ, बकरी में दफन करो। अब कितनी इज्जत मिली इनको, आसमानों में फरिश्ते आए, उनकी लाश लेकर तबूक आए। तबूक में हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल वगैरह का सारा इंतजाम किया और यहाँ पर जो जनाजे की नमाज पढ़ाई। अभी हुजूर ने खुद ने हुक्म दिया कि मैं इन बकरी में जाकर दफन करो। यही फरिश्ते वो जनाजा लेकर मुआविया अपने मुआविया से अंसारी का लेकर गए और बकरी में दफन किया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील से पूछा, जिब्रील बहुत बात सुन, जिब्रील इतना एहसास क्यों मिला इसको? तो बहुत एहसास है, जैसा फरिश्ते आ रहे हैं, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं, जो आदमी मरता है वादा हो जाता है, इतना बड़ा एहसास क्यों मिला? तो हज़रत जिब्रील ने कहा, हजरत इतनी ज्यादा इज्जत और इतना बड़ा एजाज इसको इसलिए मिला है कि ये सूरह इखलास बहुत पढ़ता था। इखलास करने वालों तुम भी शुरू कर दो, ठीक है, तुम भी शुरू कर दो। मैं तो एक बात अब ये कह रहा हूँ, बगैर हिसाब किताब के पढ़ो तो बगैर हिसाब किताब के बंगले ही मिलेंगे। और एक बात और कहता हूँ, जो अल्लाह जन्नत में बंगला देने पर कादिर है, वो अल्लाह कड़ी में भी बंगला देने पर कादिर है। जो अल्लाह जन्नत में बंगला देने पर कादिर है, इतने सारे बंगले वहां होंगे तो 2-4 अल्लाह कड़ी में उतार देगा, टेंशन मत लेना। 2-4 अमेरिका और कनाडा में उतार देगा, टेंशन मत लेना। जहां आप रहोगे अल्लाह उतार देगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि बंगला कैसे बना। करोगे इंशाअल्लाह। एक तो पढ़ना है 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शौक का मतलब क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुख्तसर। और 313 मरतबा इस्तग़फ़ार शौक क्या है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली। या अगर अरबी में ना आवे, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। ये 3 काम अगर आपने कर लिया ना, 313 मरतबा सूरह इखलास, 313 मरतबा दुरूद शरीफ, 313 मरतबा इस्तग़फ़ार, इसके बाद इंशाअल्लाह जो दुआ मांगोगे अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा इंशाअल्लाह। कारोबार में अल्लाह बरकत देगा, लड़कियों की शादियां होगी, कर्जे अदा हो जाएंगे, सुकून मिलेगा। आप खुद मुझे दुआ दोगे, सारे मौलवी साहब ने क्या हदिया दिया। ये मेरा हदिये का नाम है जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, ईमानदार। ये हदिया मेरी तरफ से कबूल किया आप लोगों ने भाई, करोगे इंशाअल्लाह। आपको आगे भी मतलब बढ़ाने की इजाजत है। और ये 313 की मैंने तस्वीर बनाई है। अब सब लोगों को 313 की तस्वीर तो दे नहीं सकता मैं, लेकिन मैं जहां पर भी जाता हूँ तो इमाम सबको दे देता हूँ। बोले इमाम साहब ये हदिया मेरी तरफ से। ये तस्वीर का नाम भी जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, ईमानदार। ये नौकरी बहुत लगेगी इंशाअल्लाह, बरकती तस्वीर आप करोगे इंशाअल्लाह भाई। एक बात और, देखो ये हमारी मस्जिद है, इसके 4 कोने, घर के भी 4 कोने होते हैं आमतौर पर। 313 पूरे मैंने बिल्कुल संभाल के रखना है इसको, बहुत खास लोगों को देता हूँ मैं। ये अपने पास संभाल के रखना और चलते रहना इंशाअल्लाह। ये 4 कोने, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा, चौथा। आजकल लोग किस चीज में परेशान है बताऊं? लड़कियों में शादियां नहीं होती, जादू में परेशान है।
नजर लगती है। और इसी तरीके से जो है कारोबार नहीं चलते। पैसा बिल्डर को दिया, बिल्डर लेके भाग गया, फोन बंद कर दिया। ऐसा ही करते हैं ना, जब ये पैसा लेने का वक्त होता है तो फोन करेगा, आओ बिल्डर ठंड मुंडू पियो, खाओ खाए आपने। और जब पैसा आपने दे दिया तो उसको पढ़ने में भाग जाते हैं। तो लोग बहुत परेशान है। तो इसका मैंने आसान वजीफा बताता हूँ आपको। ये कोना, वो कोना, वो कोना, ये कोना। आपको अपने घर के चारों कोने, घर में आमतौर से चारों कोने होते हैं। दूसरा ये कि आपका 5 बेडरूम वाला फ्लैट है, आपको हर बेडरूम में नहीं पढ़ना है। एक बेडरूम तो पढ़ लो, कभी इस बेडरूम में पढ़ लिया, कभी वहाँ पढ़ लिया, कभी वहाँ पढ़ लिया, बच्चे के बेडरूम में पढ़ लिया, या अपना बेडरूम तो है ही, आदमी वहाँ पढ़ ले। आयतुल कुर्सी एक मरतबा खड़े रहकर पढ़नी है, दम कर जाना। फिर इस तरफ आयतुल कुर्सी खड़े रहकर पढ़नी है, दम कर देना। फिर इस तरफ आयतुल कुर्सी पढ़नी है, खड़े रहकर पढ़ना, बैठ के वहाँ पढ़ना। आयतुल कुर्सी पढ़नी है, दम कर देना। फिर आयतुल कुर्सी यहाँ खड़े रहकर पढ़ ली, दम कर दिया। दिन में एक मरतबा, रात में एक मरतबा। समझ गए आप लोग? 24 घंटे में 2 मरतबा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हलाल माल भी बहुत देगा, आपकी बच्चियां भी खुश रहेंगी, रिश्ते भी इंशाअल्लाह हो जाएंगे। और ये जो दूसरे बापुओं के चक्कर में मत पड़ना आप लोग। पहले कड़ी वाले बापुओं के चक्कर में थे, मैं जानता हूँ। यहाँ कड़ी से मैं भले गुजरा ना हूँ, लेकिन मैं खाली हवा देखकर समझ जाता हूँ कि यहाँ क्या अलाए बलाए हैं। समझे ना, गुजर गया वो मामला। बापुओं के चक्कर में मत पड़ना, अपना ईमान मत खोना। मैंने मोमिन का हथियार किताब लिखी है, ये बापुओं के मुकाबले में ही लिखी है। उसमें सही से हदीस मैंने जमा की है, सही से हदीस। बापू के पास जाओगे तो क्या कहेगा? कालो ढेरो लाओ, लाल डोरे में लाओ जो, अरे ये देगा काली मरघी लाओ जो, काली मरघी तो 5-6 हज़ार रुपये ले लेगा तुमसे और किस करके दे देगा। ये अपने को चक्कर में नहीं पड़ना, नबी की बातों पर अमल करना है। हम मोहम्मदी है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करना है। ये जो मैंने अब आयतुल कुर्सी का बताया, ये अब्दुर्रहमान इब्न औफ का मामूल था। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ये करते थे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते थे कि मैंने ऐसा करना शुरू किया, मेरे माल में अल्लाह ने बहुत बरकत दी, 4 बीवियाँ नहीं दी, 4 कौने 4 बीवियाँ। लेकिन आपको 4 बीवियाँ करनी नहीं है भाई, ये ध्यान में रखना। ये 4 कौने 4 बीवियाँ, 4 बीवियाँ भी दे दी, माल भी दिया, इतना ज्यादा सोना मुझे अल्लाह ने दिया। कुछ किताबों में लिखा है, रिवायत में आता है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ का जब इंतकाल हुआ और मीरास जब तकसीम होनी शुरू हुई तो उनके घरों के अंदर इतना सोना फंसा हुआ था, इतना भरा हुआ था कि उसको तोड़ते तोड़ते कोटाले टूट गई, लेकिन सोना खत्म नहीं हुआ। फिर तकसीम हुआ। तो आप लोग करोगे इंशाअल्लाह। तो ये 2 हज़में मैंने आपको दिए। और तीसरी आपसे एक दरखास्त है मेरी, पूरी करोगे? बताओ। मेरी ख्वाहिश है, एक मेरी तमन्ना है, हर आदमी की तमन्ना होती है। आपकी तमन्ना है मेरे 2 बंगले हो जाए, इनकी तमन्ना है कि मेरी बेटी का निकाह फला जगह हो जाए, बेटा मेरे बेटे का निकाह फला जगह हो जाए, मुझे 2 दुकानें मिल जाए। ऐसी मेरी भी तमन्ना है, पूरी करोगे इंशाअल्लाह। और वो तमन्ना ये है कि कड़ी में अल्लाह करे एक दिन ऐसा आए हमारी आंखों से हम देखें कि 100% मर्द और औरतें नमाजी बन जाए। इतना काम तो कर लो, 100% शुरू करो अपने घर से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को जहन्नम से बचाओ और अपने घर वालों को जहन्नम से बचाओ। घर में कोई बेनमाजी नहीं रहना चाहिए, ठीक है इंशाअल्लाह। और दुआ करो कि अल्लाह क़यामत तक के आने वाली नस्लों में कोई मेरे बेनमाजी पैदा मत करना। बेनमाजी जो होता है वो किसी जगह देखता है, वहां भी नहुसत पैदा करता है। बेनमाजी किसी जगह से गुजर जाता है, वहां भी नहुसत पैदा करता है। तो घर में जब बेनमाजी रहेगा और औरत बेनमाजी रहेगी, बेटी बेनमाजी रहेगी, बताओ घर में कितनी नहुसत आएगी? तो कोशिश करोगे 100%। चलो एक बात आखिर में इतनी कहता हूँ, ये कुछ नसीहत की बातें हैं मेरी। जुबान का मीठा बोल जो लोगों के दिलों को जोड़ दे, यह करोड़ों नफलों पर भारी। जुबान का कड़वा बोल
جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری، اس میں زبان کے بول میٹھے رکھتے، سمجھ گیا؟ دو باتیں کبھی بھی مت بھولنا، کبھی والوں میری نصیحت یاد رکھنا، دو باتیں کبھی بھی مت بھولنا، ایک اپنے اللہ کو کبھی مت بھولنا، دوسرا موت کو کبھی مت بھولنا، اور دو باتیں فوراً بھول جانا، فوراً۔ ایک کسی پر آپ نے احسان کیا ہو فوراً بھول جاؤ، اسے یاد رکھنا، دوسرا کسی نے آپ کو ستایا ہو فوراً بھول جاؤ، اسے یاد رکھنا۔ یہ میری بات پر عمل کرو گے انشاءاللہ۔ بس آخر میں میری درخواست ہے کہ آپ اللہ کرے میری درخواست قبول کر لو۔ آپ لوگوں سے مجھے ایک ہدیہ چاہیے، دولے بھائی دیکھو ڈھیلی ہو گئی آواز، ہدیے کی بات ہے ڈھیلی ہو گئی۔ ارے تم سے تو احمدآباد کی عورتیں اچھی ہیں ماشاءاللہ۔ کل ہم احمدآباد گئے تھے، جب سے بیان کر کے نکلے، سفر کر رہے تھے تو کئی عورتیں جو ہے وہ بیچاری پردے کے ساتھ ہمیں الوداع کہنے کے لیے کھڑی تھی، کئی عورتیں وہ پردے کے ساتھ۔ تو ظاہری بات ہے کہ بیچاری کھڑی ہے، سلام کرنے کھڑی ہے، تو میں بھی اپنا نگاہ نیچی کر کے، وہ بھی پردے نہیں تھی، میرے سارے ساتھی تھے۔ میں نے کہا کہ بہنوں میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا، تم بھی میرے لیے دعا کرنا، لیکن میں آپ لوگوں سے ہدیہ چاہتا ہوں، آپ مجھے ہدیہ دو گی؟ ہاں دیں گے دیں گے دیں گے دیں گے، کیا چاہیے بولو، کیا چاہیے کیا چاہیے؟ یہ کری والے ڈھیلے ہو، ارے مجھے ہدیہ دو گے انشاءاللہ؟ ہاں یہ ہے، اب بالغ ہو گئے، اب جوانی ہے۔ مجھے ہدیہ یہ چاہیے کہ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جس دن آپ کو فرصت ملے میرا سبق سنو، میرا ویڈیو دیکھو، میں کوئی آپ کو بھلی بات بتاؤں، آپ کو اچھا لگے تو 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ میرے لیے دعا کرو۔ مجھے یہ ہدیہ چاہیے، ہمارا چندہ یہی ہے، نہ مجھے چندہ چاہیے، نہ مجھے مال چاہیے، نہ مجھے کپڑے چاہیے، کچھ نہیں۔ آپ میرے لیے دعا کرو گے تو میری دعا میں پارٹنر رہو گے انشاءاللہ۔ یہ اپنا ایگریمنٹ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ۔ پھر آپ نے دعا کرنا، دعا میں بھولنا مت ہے انشاءاللہ۔ اب مجھے بہت کچھ بیان کرنا تھا، آج سے لیلا مجنوں کا قصہ سنانا تھا آپ لوگوں کو، لیکن میں تھک گیا۔ پھر مائیکل جیکسن کا قصہ سنانا تھا، وہ بھول گیا، لیکن اب میں بھی تھک گیا ہوں۔ اب یہ مت کہنا مزہ سنو ہم کہتے ہیں تم تھکے نہیں ہو، میں تو تھکا ہوں۔ بیان کر کے صبح 3:30 بجے 4 بجے نکلنا ہے مجھے ٹرین پکڑنے کے لیے، پھر آگے کا ہمارا سفر ہے۔ اب آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے کہ ہمارا دعوت کا کام سدا بہار ہے، ہر جگہ سے جماعتیں نکلتی ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی دعوت کے کام میں حصہ لو، جتنی آپ کے اندر ہو سکے چلے کا حصہ لو، چلے میں چلے جاؤ، نہیں جا سکتے 15 دن کے لیے چلے جاؤ، 20 دن کے لیے چلے جاؤ، مسجدہ جماعت میں بیٹھو، ہماری جماعتیں آتی ہیں، مسجدہ جماعت میں بیٹھو، دعوت کا کام کرو گے انشاءاللہ۔ کون سا دعوت کا کام کرے گا آپ اوپر کرو، واہ واہ ماشاء اللہ، کڑی والے بہت اچھے ہیں، اللہ کون قرآن پڑھے گا؟